اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت۔ آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم۔ میرے ساتھ موجود ہیں مانور خالد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں مانور، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج ہم 23ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ خدا کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے آگے اس لیے بتاتے ہیں تاکہ وہ اپنی حالت پر غور کر سکیں۔ قرآن پاک کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے یہ آج کی نشست میں ہم جانیں گے۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں روزانہ کی طرح ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے مفتی محسن الزماں۔ السلام علیکم محسن بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ خیریت سے۔ اگر عید کی بات کریں تو ظاہر ہے عید کی تیاریاں بھی قریب ہیں اور لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف بھی ہیں۔ عید کی تیاریوں میں ایک بڑا اہم کردار ہوتا ہے فیشن ڈیزائنرز کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افسا ذیشان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فیشن ڈیزائنر ہیں اور ابھی ہم ان سے جانیں گے کہ عید پر اس وقت کیا کیا نئی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ عید کی تیاریوں کی بات میں نے شروع میں کی تھی اور ظاہر ہے اس وقت عید کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور کووڈ کی وجہ سے پریشانیاں بھی ہیں۔ فیشن ڈیزائنرز اس وقت کتنا پریشان ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ افسا مجھے بتائیں کہ اس وقت جو کووڈ کی وجہ سے پرابلمز آئیں، پچھلے سال بھی تھی، اس سال بھی تھی، تو جو آپ لوگوں کا کام ہے ویسے تو پورے سال ہی چلتا ہے لیکن اسپیشلی عید کے دنوں میں بہت زیادہ وہ کام چل رہا ہوتا ہے، ابھی کتنا وہ ہٹ ہوا ہے؟ تھرڈ ویو کی وجہ سے کافی زیادہ ہٹ ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پیک سیزن ہوتا ہے، جیسے ہر ایک پروفیشن میں، تو ہمارے لیے ایک پیک سیزن تھا اور ایک دم سے تھرڈ ویو آ گئی۔ وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ اس طریقے سے لاک ڈاؤن کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے بھی بہت زیادہ سیلز افیکٹ ہو رہی ہیں کیونکہ 6 PM جو ہے وہ مال ٹائمنگز ہو گئی ہیں اور روزے کے اندر لوگ جو ہے نہیں بھی نکلتے۔ بالکل ظاہر ہے جتنی اس وقت گرمی ہے اس میں نکلنا اتنا ایزی نہیں ہے۔ اور اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ لائک فار ایگزامپل میں اپنی بات کروں ایز اے نارمل پرسن ڈیزائنر سے ہٹ کے، کہ اگر مجھے 3 جوڑے بنانے ہوتے تھے عید پہ تو اب میں شاید 1 بناؤں کیونکہ وہ گیدرنگز بھی مے بی نہ ہوں، لوگ ایوائڈ کریں گے وہ چیز، تو یہ بھی اس وجہ سے بھی سیلز پہ افیکٹ آ رہا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے ایک تو فرائیڈے کا دن اور ایک سنڈے کا دن یہ تو بالکل ہی بند کر دیا۔ یہ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے ان دنوں میں تو میں یہ دیکھتا تھا کہ ڈیزائنرز کی یا اور بھی جو پروفیشنز ہیں، اس طرح کے پروفیشنز ہیں عید کے حوالے سے، ان کی سیل بہت ہوتی تھی۔ بالکل اس سے تو آپ لوگوں کا کیونکہ کہتے ہیں نا ویکینڈ پہ زیادہ سیل ہوتی ہے، ایسا الفاظ ہوتا ہے، تو اب کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فرائیڈے سنڈے، یہ بھی ابھی جا کے کنفرمڈ ہوا ہے، ورنہ کبھی سیٹرڈے سنڈے ہو رہا تھا، کبھی منڈے بھی ہو رہا تھا، لائک تینوں مالز کی ڈفرینٹ ٹائمنگز ہو گئی تھیں، تو اس سے بھی بہت کسٹمرز خود کنفیوز تھے کہ بھائی فرائیڈے کو جا رہے ہیں تو فرائیڈے کا بھی آف ہو رہا ہے، تو یہ چیز تھی۔ اچھا آپ نہیں سمجھتی کہ اس طرح کی ایک چیز ہونی چاہیے تھی کہ جس کا جو پروفیشن ہے اس لحاظ سے ٹائمنگز ہونی چاہتی، لائک اگر آپ لوگوں کی فیلڈ ہے تو وہ مغرب کے بعد زیادہ اس میں لوگ آتے ہیں، یا پرچون سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تو چلیں آپ وہ دن کے ٹائمنگ میں نکال دی، تو آپ لوگوں کی ایسوسیشن نہیں ہے، کسی نے بات نہیں کری، بس جب فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ ہو گیا، بس ٹھیک ہے پتہ چل گیا؟ ایگزیکٹلی، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے 2-3 دن پہلے ہی دیکھا کہ ڈاکٹرز ور ڈیمانڈنگ کمپلیٹ لاک ڈاؤن۔ انہوں نے تو مطلب اسمارٹ لاک ڈاؤن کو بھی ویو آف کر کے بولا کہ ہمیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن چاہیے بیکاز آف دا نمبر آف کیسز جو انکریز ہو رہے ہیں۔ سو وہی ہے کہ ہیلتھ کمز فرسٹ، اس کے بعد ہی ساری چیزیں ہیں۔ تو ایس او پیز فالو کیا نہیں ہو رہی، یا آپ لوگ ایس او پیز کو دیکھتے ہیں جب کوئی آپ کے آؤٹ لیٹ میں آتا ہے، یا مالز میں آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں پہ ایس او پیز فالو ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جو لوکل مارکیٹس ہیں نا وہاں پہ ایس او پیز نہیں فالو ہو رہی ہے، میں نے خود بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے مالز میں ہے بہت زیادہ اسٹرکٹنیس، لیکن لوکل مارکیٹس میں ایون دا شاپ کیپرز وہ بھی ماسک نہیں پہنے ہوئے ہوتے، تو وین دے آر ناٹ لائک ویئرنگ دا ماسک تو پھر پبلک کیسے پہنے گی۔ لیکن مال میں بہت زیادہ اسٹرکٹنیس ہے، جہاں ہماری آؤٹ لیٹس ہیں ادھر یہ ہے کہ نمبر آف پیپل بھی ریسٹرکٹیڈ ہیں ود ان دی آؤٹ لیٹ، کہ 15 سے زیادہ اگر ہوں گے تو دے ول ویٹ آؤٹ سائڈ، پھر جب وہ 15 نکلیں گے دین دوسرا بندہ آئے گا، تو مالز پھر بھی سیفر ہیں دین دا لوکل مارکیٹس۔ تو پھر جو بہت سے کیونکہ ایک بڑی انڈسٹری ہے فیشن کی بھی، اور ظاہر ہے اگر آپ ایک اپنا
برانڈ لے کے چل رہی ہیں تو ظاہر ہے آپ کے نیچے بہت سارے امپلائیز بھی ہوں گے, کاریگر بھی ہوں گے, تو پھر ظاہر ہے پھر ان کا کس طرح پورا ہوگا کہ اگر ظاہر ہے آپ ارن نہیں کریں گے, اس میں کئی بہت سے ایسے ہوں گے جو ڈیلی ویجز والے بھی ہوں گے یا آپ ان کو فری لانس کام دیتی ہوں گی. جب اتنا کام نہیں آئے گا تو آگے پھر کیا دیکھ رہی ہیں آپ, ان بیچاروں کو کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ اچھا, میری ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ مطلب اف آئی ایم ناٹ ارننگ تو میں نے ان کو جو ہے بالکل ہی لائک نکال دینا یا جیسے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا تھوڑا سا سسٹم ایسا ہے کہ جب ایسا پیریڈ آتا ہے جہاں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کام سلو ہو گیا ہے تو ہم لوگ ہینڈ ورک پہ تھوڑا فوکس کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں, بیکاز ہینڈ ورک جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. تو پھر ہم جو اپنے پیسز ہوتے ہیں, جو ماسٹر پیسز ہوتے ہیں, پھر ہم برائڈل اور یہ سارا کام اسٹارٹ کر دیتے ہیں. بیکاز کچھ نہ کچھ آپ لوگ ان کے ساتھ جو ہے ان کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آل اوور بات کریں تو کیا دیکھ رہی ہیں؟ ظاہر ہے آپ اپنے طور پہ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن اگر آل اوور دیکھیں ظاہر ہے آپ کے اور ڈیزائنر سے بھی تعلقات ہوں گے, آپ دیکھتے ہوں گے, پھر فیلڈ کے لوگ جو فری لانسرز ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے. ایسا ہے کہ کچھ لوگوں نے فکس کاسٹ پہ رکھا ہوا ہے, کچھ ویریبلز ہوتے ہیں, لائک نمبر آف پیسز کے حساب سے آپ کو پے ملتی ہے, تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے کریں گے. جیسے میرا تو ایسا ویئر ہاؤس ہے تو ہمارا فکس سسٹم چلتا ہے, لیکن جو وہی میں نے کہا ویریبل اس پہ, نمبر آف پیسز پہ, ان کے لیے بہت زیادہ ایشو ہے. بالکل جی, بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے ایشوز آ رہے ہیں اور ان باتوں کو کرنے کا مقصد اس نشست میں یہ ہوتا ہے تاکہ گورنمنٹ بھی اس بارے میں سوچے اور وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی اپنے طور پہ اس طرح لوگوں کی مدد کرتے رہیں تاکہ جو عید ہے وہ ہر کوئی منا سکے. اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, پہننے کو نہیں ہے, تو ان کی بھی مدد ہو سکے. یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ڈیزائنرز ہیں ان کو اس وقت کتنی پرابلمز آئی ہیں. ہمیں افسا نے بہت ساری باتیں ہی بتائیں. اس وقت ہمارے سائٹ پہ ایک اور ہماری مہمان موجود ہیں, بیوٹیشین ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں افشاں راشد. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہیں افشاں, ٹھیک ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا افشاں, بات ابھی ہم افسا سے کر رہے تھے کہ جی کووڈ کی وجہ سے بڑا پرابلم ڈیزائنرز کو آیا ہے. وہیں اگر دیکھیں تو بیوٹیشینز کے لیے بھی عید جو ہوتی ہے اس میں ان کی اچھے بزنس ہوتے ہیں. ویسے پورا سال آپ لوگوں کے بزنس چلتے ہیں, لیکن عید میں زیادہ آپ لوگوں کا بزنس جو ہے وہ چلتا ہے. تو ابھی جو جتنے بھی پالرز ہیں یا جتنے بھی بیوٹیشینز ہیں ان کو آپ کیا دیکھ رہی ہیں کووڈ کی وجہ سے کتنا پرابلم میں ہیں؟ جس طرح سبھی کے بزنسز افیکٹ ہوئے ہیں اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے سلونز کا بزنس بھی ٹھپ ہو گیا ہے, مطلب اس طرح سے نہیں رننگ ہو رہی ہے اور لوگوں نے سلونز بند کر دیے ہیں. کافی سارے سلونز, ہم لوگوں کا ایکچولی ایک فورم ہے تو ہمیں زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے سب کی, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگوں کے ایشوز کا پتہ ہوتا ہے کہ سلونز میں کیا ہو رہا ہے اور بیوٹیشنز کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں. میرا ایک فورم ہے ABFP کے نام سے جس کی میں پریزیڈنٹ ہوں, تو ہم لوگ سارے مسئلے مسائل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو اب یہ ہے کہ جو صورتحال چل رہی ہے آپ کو بھی پتہ ہے معیشت بالکل ڈاؤن ہے. اسی طرح سے بہت ساری ہماری ایسی ہیں خواتین جو سنگل مدرز ہیں یا جو بیچاری مطلب اپنی فیملی کو رن کر رہی ہیں کسی نہ کسی ایشو کی وجہ سے, تو ان کے سلونز ابھی بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں, بزنس بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اور اب تو آپ کو پتہ ہے بزنسز زیادہ تر PR پہ یا سوشل میڈیا کے تھرو ہی آن لائن ہی رہ گیا ہے. تو ڈیزائننگ تو پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ڈیزائنر تو پھر بھی آن لائن اپنا بزنس چلا سکتے ہیں, بٹ بیوٹیشنز کے لیے اب بہت مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ ظاہر ہے آپ نے جب تک فزیکلی سامنے والے کو سروس نہیں دینی میک اپ کی صورت میں یا بالوں کی صورت میں, تب تک وہ پیسے نہیں دے گا. اچھا, آپ کیونکہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اپنے فورم کی, کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے بڑے مجبوری میں جو اس بزنس میں آئے تھے, مجبوری سے مراد ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا کمانے کا, دین انہوں نے بیوٹیشین کا کورس کیا اور اس کے بعد اپنا چھوٹا پارلر کھول کے ارننگ کر رہے تھے. ظاہر ہے اب اس طرح لوگ نہیں جا رہے, تو اتنے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو آپ لوگ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کچھ مدد ہوتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے؟ بالکل, گورنمنٹ لیول پہ جا کے ہم نے کافی ایفرٹ کی ہے, بلکہ لاسٹ ٹائم جو کووڈ کے بعد سب کے بزنسز کھلنا شروع ہو گئے تھے, صرف سلونز کو پرمیشن نہیں مل رہی تھی, تو وہ ہمارے فورم کے تھرو ہی ایک میٹنگ ارینج ہوئی اور گورنمنٹ لیول پہ وہ میٹنگ ارینج ہوئی. اس کے بعد اپروول دے دیا گیا سلونز کو, SOPs کو فالو کرتے ہوئے بیوٹیشنز نے سلونز کھولے ہیں, اور مطلب افیکٹ تو ہوا ہی ہے. اچھا, ابھی جو ٹائمنگ کا ایشو آ رہا ہے, میں نے یہ بات افسا سے بھی کی تھی کہ ظاہر ہے آپ لوگوں کا کام تو 6 بجے کے بعد مطلب آفٹر روزہ ہی شروع ہوگا, کہ اگر کسی نے کوئی سروس لینی ہے یا اپنے بال کٹنگ کرانی ہے جو بھی XYZ,
تو پھر اب دن میں کون آ رہا ہوگا پھر؟ نہیں, دن میں بھی کام تو چلتا رہتا ہے, آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا لیکن کام چلتا رہتا ہے. خواتین فیشلز ہو رہے ہوتے ہیں, کٹس ہو رہے ہوتے ہیں, وہ چیز نہیں. میک اپس کے کلائنٹس کم ہو گئے ہیں. اب جس طرح شادیاں بند ہو گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے برائڈل میک اپس وغیرہ پہلے کافی ہوتے تھے, اب اس میں کمی آ گئی ہے. تو افیکٹ مطلب اوور آل بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے بزنس. بالکل جی, اوور آل بہت سارے مسائل آئے ہیں اور ہر بزنس کو آئے ہیں, لیکن یہ دو پروفیشن میرے ساتھ اس پر بیٹھے ہوئے جو عید کی تیاریاں ہوتی ہیں یہ دو ان پروفیشن سے بڑی ریلیٹڈ ہوتی ہیں. افسانہ مجھے ایک بات بتائیے گا, فیشن ڈیزائننگ ایکچوئل ہے کیا ہمارے ہاں؟ کیا اگر کسی کو کپڑے بنانے کا یا پہننے کا سینس ہے تو کیا وہ فیشن ڈیزائنر ہے, یا اس کی ایک پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے اور ایجوکیشن کے بعد آپ اپنے آپ کو فیشن ڈیزائنر کہہ سکتے ہیں, یا مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کے کنٹراسٹ کے ساتھ اس شرٹ اچھی لگے گی تو میں بھی فیشن ڈیزائنر ہوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. فیشن ڈیزائننگ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو جسٹ لائک ادر ڈگریز اس کی پراپر ڈگری ہوتی ہے, بیکاز کہ جب تک آپ نے فاؤنڈیشن نہیں بنایا یو کی ناٹ کنسٹرکٹ اے بلڈنگ. تو اسی طریقے سے جب ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں تو وی بیسکلی اسٹارٹ فرام اسکیچنگ. جب ہم اسکیچنگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایک آپ نے اسکیچ بنایا, ٹھیک ہے, دین وی آر گوئنگ ٹو پلے ود دا کلرس, کہ کیا اب ہر کسی کے ڈفرینٹ مائنڈ ہوتا ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے, تو اس میں پھر ہم کلرس کا یوز کرتے ہیں. دین وی گو فار دا فیبرک, کہ ہم نے کیا فیبرک یوز کرنا ہے, لائک اکارڈنگ ٹو دا ویدر کیا فیبرک ان ہے, یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد دین وی گو ٹو دا کٹس. اچھا, یہ پورا پروسیس ہوتا ہے جس پہ وہ ہوتا ہے. اچھا, یہ جو اچھے ٹیلرز ہوتے ہیں, ٹیلرز جو آپ لوگ جن کو ہائر کرتے ہیں, آپ لوگ جن سے کام کراتے ہیں, پھر یہ کیا کہلاتے ہیں؟ بہت سے میں نے ٹیلرز کو دیکھا ہے اپنے آپ کو فیشن ڈیزائنر کہہ لگتے ہیں, وہ کہتے ہیں باجی کسی بھی چیز کی کاپی لا دو ایگزیکٹ بنا کے دوں گا. یہ کیا چیز ہے؟ میں نے دیکھا ہے وہ بولتے ہوں گے, لیکن ہمارے سامنے وہ ایسے نہیں بول سکتے. ہاں, وہ بہت زیادہ بھی بولیں گے تو کہتے ہیں ہم سپروائزرز ہیں, مطلب جو ان کے اوپر جو مینیجر ہوگا وہ یہ بولے گا, لیکن ایسے نہیں بول سکتے. تو یہ جو بہت سے ایسے ٹیلرز ہیں جن کے آگے اگر آپ کوئی چیز رکھ جائیں, وہ کہتے ہیں مجھے آپ لا دیں, میں ایز اٹ از بنا دوں گا. ہاں, اچھا, یہ چیز آپ نے اچھی بات کی ہے کہ اس میں ریپلیکاز کا بھی ایشو آ جاتا ہے. لائک ہم نے کوئی پروڈکٹ بنائی, اس کے بعد جو ہے وہ سے ہر کوئی دوسرا بندہ اس کو جو ہے وہ کاپی کر رہا ہوگا. اچھا, ریپلیکا کتنا نقصان دہ ہوتے ہیں ایک ڈیزائنر کے لیے, یا ٹھیک ہے کہ غریب بھی بیچارہ خوش ہو رہا ہے, نہیں ہے تو جی ریپلیکا پہن لو, یا اس سے آپ لوگوں میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں, بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ریپلیکا مینس جیسے ہم نے ریپلیکیٹ اس کو کر دیا, ایک ڈیزائن دیا, اس کی کاپیز بنوا لی, لیکن جو پیچھے ہم نے محنت کی تھی اس ڈیزائن کو بنانے میں, وہ جو پورا پروسیس تھا جو میں نے آپ کو بھی بتایا, تو وہ چیز جو ہے بہت زیادہ ہرٹ کرتی ہے بزنس کو. تو یہ کتنے عرصے میں ایک اچھا فیشن ڈیزائنر بن جاتا ہے, اور کیا اس کی پڑھائی مہنگی ہے فیشن ڈیزائننگ کرنے کے لیے؟ میں نے سنا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ فیشن ڈیزائننگ کی فیلڈ میں جائیں. وہ ہاں نہیں, لائک سیمسٹر فیس تو سیم ہی ہوگی, لیکن جو مٹیریلز ہوتے ہیں, جو پروجیکٹ ہوتے ہیں, تو وہ اوبیسلی مہنگی ہوتی ہے. لائک کتنے عرصے میں, مطلب ایک دیکھیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, لیکن جو پراپر ڈپلوما ہوتا ہے, لائک پراپر ڈگری جو ہوتی ہے, وہ 4 ایئرس پروگرام ہی ہوتا ہے. 4 ایئرس پروگرام. اچھا, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں جو نارملی لوگ پہن کے نہیں گھوم سکتے, ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ دیکھتے ہیں. وہ کیا تھاٹ ہے کہ مطلب ایک ڈریس عام دنوں میں کوئی نہیں پہن کے گھوم سکتا, لیکن ہم فیشن شو میں دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ کیا پہنا ہوا, یہ تھاٹ کیا ہوتی ہے, یہ کیا اس کی سائنس ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایون ہم بھی جب دیکھ رہے ہوتے ہیں شوز وغیرہ, تو مطلب یہ کیا, واٹ از دس, لائک یہ ہوتی ہے چیز. لیکن یہ ہے کہ یہ ہائی اینڈ فیشن کہلاتا ہے, اور یہ زیادہ تر جو ہے وہ موویز میں اور اس جگہ پہ یہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں آؤٹ فٹس. نارملی وی ڈونٹ ویئر دیز آؤٹ فٹس. وہ ایسی بس دکھا دیتے ہیں ہم لوگوں کو. یہ آپ نے بھی چلیں ایک بات کہہ دی کہ یہ بھی کہتے ہیں. اچھا افسام, اگر ہم پارلر فیلڈ کی بات کریں یا بیوٹیشنس کی بات کریں, یہاں پہ بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ بیوٹیشین لگا بھی دیتے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کے بھی کچھ کورسز ہوتے ہیں, کوئی پڑھائی کرنی ہوتی ہے, یا بس کسی باجی کے نیچے سیکھ کے؟ نہیں, پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے, پراپر ڈپلوماس کیے جاتے ہیں اس کے. ہمارے کافی ایسے ہمارے فورم پہ کافی ایسی بیوٹیشنس ہیں جو باہر سے کورسز کر کے آئی ہیں, اور ماشاء اللہ انٹرنیشنلی ٹرینڈ ہیں. ہمارے اپنے گروپ کی ایڈمنس ہیں جو بہت اچھی ٹرینڈ ہیں. تو مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے صرف لائیو سیشنز دیکھے اور آپ میک اپ آرٹسٹ بن گئے یا بیوٹیشین بن گئے. پراپر اس کی ایجوکیشن ہوتی ہے. اچھا, اس میں کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ لوگوں کو لاسز بھی ہوئے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایسی میں نے ویڈیوز بھی دیکھی کہ جس کسی سیلون میں گئیں اور انہوں نے کوئی فیشیل دیا ہے, کچھ دیا, اس کے بعد اسکن
جو ہے ان کی لوگوں کی برن ہو جاتی ہے, ریڈش ہو جاتی ہے, یہ ریزنس کیا ہیں؟ کیا اسکن کا پتہ نہیں ہوتا؟ جو نان پروفیشنل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سب کو ایک ہی طریقے سے کر دو. جی بالکل, ایک ایکسپرٹ کو آئی تھنک یہ سمجھنا چاہیے کہ اسکن کی کیا ٹون ہے اور کس حساب سے اس کو کون سا فیشل دینا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس سینسیٹیو اسکن آ جاتی ہے, اس میں ہم بہت زیادہ بلیچنگ نہیں کر سکتے, بہت زیادہ کیمیکل نہیں لگا سکتے, تو ہر چیز کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے. تو اس میں جب کوئی بھی کلائنٹ کسی کے پاس جائے تو کیا بیوٹیشین کا پوچھنا یہ فرض ہے کہ بھائی, یا پھر اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی اسکن کیسی ہے, یا اس کو اس سے پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن کیسی ہے؟ یہ مجھے بتائیے گا. جیسے اگر آپ کے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اس کی جی اسکن بالکل, جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کو تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, اسکن ٹچ کر کے پتہ چل جاتا ہے اسکن کا, اس پہ آپ لوگ ایزلی ہو جاتے ہیں. اچھا, کتنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہر فیلڈ میں نا جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں, میں نے ان پہ بڑے پروگرامز کیے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ رہے, کمپاؤنڈر بنے, پھر عطائی بن گئے. ایسے ہی انہوں نے بتایا کہ جی ٹیلر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ڈیزائنر ہیں, ان کے آگے نہیں بول سکتے. تو ایسے کتنے بیوٹیشین ہوں گے جنہوں نے بس کیا ہوا کچھ ایسا خاص نہیں ہے لیکن انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی ہم بھی بیوٹیشین ہیں. دیکھیں ایک لیول پہ جا کے تو وہ اپنا سلونس رن کر رہے ہیں, بہت ساری ایسی بیوٹیشنس ہیں جو گھر میں سلونس کھول کے بیٹھی ہیں, اور مطلب ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب کا کام اچھا نہیں ہے. کتنے ہیں ایسے, کتنے لوگ ہوں گے جن کو نہیں پتا ہوگا لیکن وہ کر رہے ہیں بس, ٹھیک ہے, اور جن کے پاس لوگ جا کے نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. تو مطلب ان کا اپنا خود کا امیج خراب ہو رہا ہوتا ہے, ان کے اپنے سلون کا نام خراب ہو رہا ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی جب تک آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے تو آپ کو سلون اوپن بھی نہیں کرنا چاہیے. میں ایک چیز ایڈ کروں. جی شیور. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل آپ نے پتہ ہے سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے, تو یہ جو ریویوز والا چیز ہوتی ہے نا, یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے لوگ اس میں نا. فار ایگزامپل اگر میں نے بھی کوئی چیز سیل کی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ذرا سا کچھ بھی ہو جاتا ہے فیبرک کو, دے آر گوئنگ ٹو رائٹ ریویوز آن دا پیج. اچھا, اس میں بلیک میلنگ بھی بہت ہوتی ہوگی, مطلب اگر میں آپ کے کام سے خوش نہیں ہوں تو میں کوئی الگ آئی ڈی سے ریویوز ڈالنا شروع کر دوں گا, یا کسی کو پیسے دے دوں گا کہ جی ان کے بارے میں غلط ریویوز لکھنے لگیں. یہ تو بڑا بلیک میلنگ کا سسٹم چل رہا ہے, تو آپ لوگ بھی فیس کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, ایٹ ٹائمز ایسے ہی ہوتا ہے. یہ چیز دیکھیں, یہ بات ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی نشستوں میں کی ہے کہ سوشل میڈیا پہ بغیر تحقیق کیے اس طرح کی چیزیں نہ کرا کریں, کیونکہ یہ ایک بڑا پرابلم دیتی ہیں کسی بھی ڈیزائنر کو, کسی بیوٹیشین کو, کسی اینکر پرسن کو, کسی کو بھی یہ پرابلم دے سکتی ہیں. اچھا, ابھی جو اس وقت میں سینیریو چل رہا ہے تو آپ لوگ کس طرح, ایک تو آپ لوگ ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کا جو ٹائمنگز ہیں اس پہ آپ کھول رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں, لیکن کیا آن لائن کا آپ لوگ سہارا لے رہے ہیں, آن لائن سیل کر رہے ہیں؟ بالکل آن لائن سیلز بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں بھی پروڈکٹ ڈفرینسیشن ہوتی ہے. لائک نو بڈی, کوئی بھی 18,000 19,000 کی چیز وداؤٹ لائک ٹینجیبل آئٹم ہو, اس کے بغیر نو بڈی از گوئنگ ٹو لائک, میں خود بھی نہیں لوں گی جب تک میں اس کو دیکھوں. ڈر ہوگا کہ ہمارے پیسے کو دے دے. اس میں پھر وی آر پرائز ریسٹرکٹیڈ کہ ہمیں پھر تھوڑا سا 7,000 8,000 کے اندر ورک کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہاں آن لائن پہ آپ لوگوں کا, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ڈیزائنرز ہیں ان کو آن لائن پہ اچھے بزنس ہو رہے ہیں, لیکن کیا آپ لوگوں کے ہو رہے ہیں آن لائن پہ زیادہ اچھے ہیں, کیا جو بازار میں آگے بندہ خود فزیکلی لیتا ہے اس میں زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے؟ دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے, لیکن اس میں یہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو آن لائن چیز جاتی ہے دیٹ از ود ان 7,000 8,000 کی رینج میں ہم اس کو مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جو فارمل اور برائڈل ویئر ہوتا ہے اس کو ہم اتنا زیادہ آن لائن پہ مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہوتے, وہ کیونکہ وہ اسٹور پریزنس پہ ہی جا کے کسٹمر لے رہا ہوتا ہے, ٹرائی کرتے ہیں, کام دیکھتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے اس کے اندر. اچھا, ابھی عید پہ کچھ نئے کلیکشنز آپ لوگوں نے اس طرح کے انٹروڈیوس کیے ہیں, اور کیا اس وقت میں چل رہا ہے کیونکہ گرمیاں ہیں اب ظاہر ہے, تو اس لحاظ سے کیا وہ آئس کریم پسٹل کلرز جو ہیں وہ آج کل ان ہے, کیونکہ وہ لائٹ ہے, وہی گرمی والا چکر ہے, تو وہ تھوڑا سا لائٹ ہوتے ہیں, اچھا لگتا ہے اس کے اندر. اور فیبرک پہ جو ہے 13 فیبرک یوز کر رہے ہیں, کیمرک یوز کر رہے ہیں, یہ فیبرکس پہ کام کر رہے ہیں. یہ چل رہا ہے ابھی عید پہ جو ہے وہ لوگ دیکھ سکیں گے. میرر ورک کر دیا, تھوڑا سا ہینڈ ورک, بس اس سے زیادہ نہیں, لائک ناٹ ٹو ہیوی. اچھا, تو پہلے ہوتا تھا بڑے زیادہ کام والے, وہ ختم ہو گئے. اچھا, کہتے ہیں اس بات کا جواب دیجیے گا, فیشن دوبارہ لوٹ کے آتا ہے, یہ بات صحیح ہے؟ جی میں بتاؤں کیوں. کیونکہ ابھی جو ویڈنگز ہیں وہ بھی میں نے بتایا اسمال گیدرنگز ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, تو پہلے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے بھی لوگ ڈریسز لے رہے ہوتے تھے. اب کیا ٹرینڈ ہو گیا کہ امی کا جوڑا نکالا, اس کا کام اس پہ ایپلک کیا, کاسٹ افیکٹو ہو گئے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ لوٹ کے آئے, وہ امی کے جوڑے ہی واپس آ گئے. امی کے جوڑے آ گئے, لوگ بڑے بھائی ہمارے وہ ہو گئے, ٹھیک بھی ہے, صحیح ہے, ناٹ بیڈ. آپ اپنا کفایت شاری تھوڑا سا انہینس کر دیتے ہیں اس ورڈ کو, تو اس میں یہ ہے کہ کفایت شاری کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, اور بالکل کرنی چاہیے. اور لیکن میں نے یہ سنا تھا کہ فیشن لوٹ کے آتا ہے, کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ جی باٹم پینٹس پہنی جاتی تھی, پھر ابھی بیچ میں فیشن نکل آیا تھا باٹم پینٹس کا. تو یہ بات حقیقت ہے کہ فیشن جو ہے وہ لوٹ کے آتے ہیں. وقت بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے.
رمضان رمضان رمضان. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماہنور کیا بنایا آپ نے یہ بتائیں جی. آج میں نے مورکن چکن بنائی ہے اس میں. مورکن چکن, اچھا کیا انگریڈینٹ ہے اس کے؟ آج بالکل میں بتاتی ہوں. سب سے پہلے میں نے چکن کو میرینیٹ کر دیا اپنے ہی مسالے سے, جس میں میں نے تھوڑی سی لال مرچ ڈالی ہے, تھوڑا سا پیپریکا پاؤڈر ڈالا ہے, تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے, ایک چٹکی کیومن پاؤڈر ڈالا ہے, چلی سوس, سویا سوس اور ونیگر جو کہ میں نے ملائکہ کا یوز کیا ہے, ایپل سائڈر ونیگر, اس کو ڈال کے چکن کو اچھے سے میرینیٹ کر دیا ادرک لہسن کے پیسٹ میں. جب یہ اچھے سے میرینیٹ ہو گئی ہے 1 گھنٹے کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد اس کو فرائی کر دیا ہے میں نے کوٹیڈ کر کے, جو کہ میں نے میدا اور کارن فلاور اور اس میں تھوڑا سا مکس ہربس اور کالی مرچ اور نمک ڈال کے اچھے سے میں نے اس کو کوٹیڈ کر کے فرائی کر دیا. دوسری جگہ میں نے اس کا سوس بنایا ہے جس میں میں نے اس میں کیچپ, ہاٹ سوس, کیونکہ چلی سوس بہت زیادہ ہو گیا تھا تو تھوڑا سا سوچا کہ تیزی دینی چاہیے تو میں نے اس میں ہاٹ سوس انکلیوڈ کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے نمک یوز کیا ہے اس میں. اس کے علاوہ میں نے کالی مرچ کی ہے, کٹی لال مرچیں کی ہیں, تھوڑا سا میں نے سویا سوس ڈالا ہے اور اچھے سے اس کو سوس کو بنا لیا ہے. اس میں پھر جب دیکھا کہ اب سوس میرا بننے کے لیے تیار ہے تو اس میں نے ثابت دھنیا اور تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا تاکہ اس میں ایک تڑکا اور ہماری طرح لیس آ جائے. اور ہلکا سا پنچ آپ اس میں بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں, نہیں چاہیں تو نہیں ڈالیں. اس کو اچھے سے کر لیں. دوسری جگہ میں نے ساری سبزیوں کو سوتے کیا جس میں نے پیاز کو, شملہ مرچ کو اور ہری پیاز کو سوتے کر لیا تھا, اوریگانو اور نمک اور کالی مرچ سے. اس کو اس سوس میں مکس کیا. چکن میری ریڈی تھی, اس کو مکس کیا, اچھے سے مکس کر کے سرو کیا. ارے واہ, اور کیا اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لک آیا ہے. ٹھیک ہے, آج آپ نے چائے بنا دی ہے؟ آج میں نے دودھ پتی کی چائے بنائی ہے. واہ, آج آپ کو کیسے یہ خیال آ گیا؟ آپ روز ہمیں کبھی شیک پلا رہی ہیں, کبھی جوس پلا رہی ہیں, تو یہ خیال آج آپ کو کیسے آیا گیا؟ میں نے سوچا روزانہ میں نے ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں کھلا رہی تھی, آج تھوڑا سا کچھ گرم بھی ہو جائے تاکہ آپ کا گلا صحیح ہو جائے. خاص طور گلا میرا بالکل صحیح ہو جائے. بالکل صحیح ہے. کیوں آپ لوگوں کو شک میں ڈال رہی ہے میرا گلا خراب ہے؟ کیا کیا اس میں ملائی؟ الائچی ملائی ہے آپ نے؟ نہیں, اس میں الائچی نہیں ملائی ہے. اس میں میں نے سب سے پہلے اس میں پاؤڈر والا دودھ مکس کیا ہے آل پرپس کا ملک کے ساتھ. اس کے علاوہ اس میں تھوڑا سا میں نے کنڈنس ملک ڈالا ہے, تھوڑی سی اس کے اندر میں نے کریم ایڈ کر کے اس کو اچھے سے مکس کیا ہے. جب دیکھا کہ 1-2 ابال آ گئے تو اس میں نے پتی ڈالی ہے, چینی ڈالی اور اچھے سے بھی اس کو ہلکی آنچ میں, بہت سلو آنچ میں پکا رہی ہوں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بہت سلو آنچ میں پکانا چاہیے. دودھ پتی کے اصل معنی ظاہر ہونے چاہیے, وہ یہ نہیں کہ ایک ہم لمبا پانی اس کو سرو کر دیں. چلیں جی, ابھی ہم یہ پی کے دیکھیں گے, پھر ہم کہیں گے کہ ہم نے ماہنور کے ہاتھ کی چائے بھی پی لی. اس وقت ہمارے سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گل بہار کے مشروبات بھی موجود ہیں اور بڑے زبردست ان کے مشروبات ہوتے ہیں. ماہنور تو ان کو کافی جو ہے ہمارے کھانوں میں بھی استعمال کر رہی ہے. جیسا کہ ہم نے نشست میں بتایا تھا کہ آج ہم قرآن پاک کے حوالے سے بات کریں گے. تو محسن بھائی, قرآن پاک کی اگر ہم بات کریں تو قرآن پاک کے لفظی معنی ہیں کیا؟ اور جہاں ہر چیز کا سبجیکٹ ہے انگلش, اردو, اسلامیت, قرآن پاک کا مضمون کیا ہے؟ ماشاءاللہ, بہترین سوال. لیکن سب سے پہلی بات, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آپ کا پہلا سوال کہ قرآن کے معنی کیا ہیں, لفظی معنی کیا ہیں, تو اس کے کئی معنی نکلتے ہیں. ان میں سے ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب, یہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب اور بارہا پڑھے جانے والی کتاب. یعنی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم, جس نے الف پڑھا اسے 10 نہیں کیا, جس نے لام پڑھا اسے 10 نہیں کیا, جس نے میم پڑھا اسے 10 نہیں کیا. تو یہ وہ کتاب ہے جس کا پڑھنے کا بھی ثواب, جس کا یعنی کہ سننے کا بھی ثواب, جس کو سمجھنے کا بھی ثواب اور جس کو سمجھانے کا بھی ثواب, سبحان اللہ, اور لکھنے کا بھی ثواب اور خطاطی کے ذریعے لکھوانے کا بھی ثواب. تو یہ قرآن بڑی نعمت والا ہے. اور آپ نے جو کہا کہ اس کا مضمون کیا ہے, کہ سبجیکٹ کیا ہے, تو قرآن حکیم فرقان حمید میں رب نے فرمایا کہ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا, اور جب رمضان میں نازل ہوا تو اس کا مقصد تھا ھدی للناس, یعنی ٹاپک کیا ہے, مضمون کیا ہے کہ انسان اسے پڑھے اور ہدایت پا جائے. تو اس قرآن کا مقصد و محور یہی ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو آپ ہدایت ملے گی. اس لیے ملے گی کیونکہ یاد رکھیے گا, آپ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے بہتر کون ہے. مثال کے کہتے ہیں کہ بھائی جو انجینئر بن گیا یار یہ تو بہت بہتر ہے ہم سے, کوئی ڈاکٹر بن گیا کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ بہتر ہے, اور کوئی اگر کہہ لے کہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بن جائے
تو وہ کہتے ہیں وہ تو اور بھی بہتر. تو اب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اب معلوم یہ چلا کہ انجینئر الگ ہے، ڈاکٹر الگ ہے، یعنی کوئی بھی کسی بھی طبقے میں ہو، لیکن اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ بلند و بالا وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے اور قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا محسن بھائی، جیسے آپ نے بات کری کہ قرآن پاک پڑھیں اور سکھائیں، اس میں ایک لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ کیا ہم صرف عربی میں ہی پڑھ سکتے ہیں، اور کیا قرآن پاک جب پڑھیں تو کیا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ بہت سے لوگ عربی پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو مطلب نہیں پتہ ہوتا. تو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے یا صرف پڑھ لیں تو ٹھیک ہے؟ دیکھیں پڑھنے کا بھی ثواب یوں ہے. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز محشر دو چیزیں انسان کی یعنی مسلمان کی شفاعت کریں گی. یعنی دو چیزیں، ایک کیا ہے؟ رمضان، دوسرا قرآن. جب رمضان کہے گا یا اللہ یہ بندہ وہ ہے جو دن کو میں نے اس کو روکے رکھا، بھوک سے پیاسے سے، بھوک لگ رہی تھی لیکن یہ بھوک برداشت کر رہا تھا، پیاس لگ رہی تھی لیکن میں نے کہا نہیں تمہارا روزہ ہے، تمہیں پانی نہیں پینا. قرآن کہے گا یا اللہ جب رات ہوتی تو اسے نیند آ رہی ہوتی، یہ اپنی بستر میں آرام کرنا چاہتا لیکن میں نے اسے روکے رکھا کہ آؤ رب کا قرآن پڑھو. یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، تو یہ دونوں اللہ سے شفاعت کریں گے یا اللہ اسے جہنم کی آنکھ سے بچا لے. تو معلوم کہ چلا کہ قرآن سمجھنا تو الگ بات ہے لیکن پڑھ بھی لیں تب بھی شفاعت کرے گی. اب آپ نے کہا بہتر کیا عمل ہے؟ بہتر یہ عمل ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے. افلا تتفکرون، افلا تدبرون، کہ کوئی ہے جو تفکر کرے، تدبر کرے. تو قرآن کا مقصد حیات کیا ہے؟ کہ بندہ ہدایت لے. ہدایت سے پڑھنے سے نہیں آئے گا، سمجھنے سے آئے گا. اچھا محسن بھائی، وہی ہے نا کہ ہمارے یہاں گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک پڑھوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں، ان کو وہ پڑھنا آتا ہے. بالکل. لیکن قرآن کا اصل مقصد جو میں بہت ظاہر ہے میرا علم نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کو اس کا الفاظ کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ بیان کیا کر رہا ہے. عربی ہماری قومی زبان نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ پڑھنی ہے، لیکن جب تک ہم اس کے اوپر اس کو سمجھیں گے نہیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، تب تک ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ یہ بات بالکل آپ یعنی کہ تہ تک پہنچ گئے. آپ جو مقصد ہے نا قرآن کا وہ آپ سمجھ گئے کہ قرآن کا مقصد تھا ہدایت. ہدایت تو تبھی ملے گی جب آپ کو مفہوم مطلب معلوم ہو، جب آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ قرآن کیا ہے، کیا رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک سبجیکٹ ہے، یہ میتھ لے لیں. میتھ آپ یعنی جب تک سمجھیں گے نہیں تو آپ دوسرے کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو جب تک قرآن سمجھیں گے نہیں تو دوسرے کو کیسے سمجھائیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو قرآن کا افضل ترین جو ہے مرتبہ یہی ہے بندے کا کہ قرآن کو سمجھے، تبھی وہ سمجھانے والا ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. اور پھر دوسری بات پہلے آپ پوچھ. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکثر ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہوتا ہے، وہ عموماً الماری کے اوپر ہوتا ہے، اس پہ گرد بھی آیا ہوا ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں وہ جو گھر والے ہیں کہ انہیں گناہ ملتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کو رکھا ہوا ہے، پڑھ نہیں رہے، اس کے اوپر گرد آ جاتی ہے. ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ تو ظلم عظیم ہے اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ، میں پھر آپ سے کہوں یہ کلام اللہ کا ہے. یہ آپ دیکھیں قرآن کھولیں، حکم یہ آیا کہ قرآن جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ سے آپ باتیں کرتے ہیں. بے شک. یعنی آپ نے اللہ سے کلام کرنا بند کر دیا. تو جب بندہ اللہ سے کلام کرنا بند کر دے گا تو اس کا وعید کیوں نہیں آئے گی؟ تو یہ تو بہت بڑی وعید، یعنی کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ قرآن آپ کے گھر. دیکھیں میں پھر آپ سے بات کہوں کہ ایسی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے جس کو پڑھنے کا ثواب ہو، سمجھنے کا ثواب ہو، سننے کا ثواب ہو. یہ تو قرآن ہی ہے نا. اور آپ قرآن کے ساتھ زیادتی کیا کر رہے ہیں کہ اس کو اوپر رکھ رہے ہیں. اس کو آپ نے کس لیے رکھ دیا؟ اس لیے رکھ دیا کہ جب بیٹی کی شادی ہو تو آپ نے سر پہ رکھ دینا ہے. جب مرنے والا کوئی ہو تو بھائی یاسین شریف پڑھ دو یا پھر ہوا دے دو. بے شک میں پھر ایک جملہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک بوڑھی عورت تھی نا، اس نے اپنے بچے کو اس لیے پڑھایا اور بھی باہر بھیج دیا، لیکن بچہ ایک کاغذ جو بھیجتا تھا تو پڑھنا نہیں آتا تھا. اسی طرح ہمارا بھی حال یہ کہ ہم صرف قرآن کو چومنے کی حد تک رہ گیا ہے. اصل قرآن کا مقصد جو آپ سمجھیں وہ یہی ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے اور ہدایت حاصل کرنی ہے. قرآن کا پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، لیکن اقصد کہ محور کیا ہے قرآن کا؟ کہ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. کیوں سیکھیں اور سکھائیں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اور پھر آپ یاد رکھیے گا پڑھنے کی بات آپ جب کر رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اس کی زبان میں لکنت ہے یا وہ اٹک رہا ہے، تو اس کا بھی ثواب اتنا ہے کہ ایک عام بندہ جب قرآن پڑھتا ہے نا تو اسے ایک گنا ثواب ملتا ہے، اور جو اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے نا
رب اتنا کریم ہے, اس کو 1 گنا نہیں 2 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا یہ بات آپ لوگ دیکھیں نوٹس کریں, وہ کہتے ہیں نا نشست پہ بیٹھو تو ذہن سے آپ کا کہیں جانا شروع ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے, سب کو پتہ ہے, ہر مسلمان کہتا ہے ہاں بے شک کا الفاظ نکلتا ہے, بے شک بنائی. قرآن پاک ہر بندہ اس کی عزت کرتا ہے, لیکن پھر یہ گھروں میں اکثر, میں سب کو نہیں بول رہا, اکثر گھروں کی الماری کے اوپر کیوں ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے نا تو اس پہ کبھی گرد نہیں جمتی. میں نے کبھی کسی کے گھر میں پیسے کے اوپر گرد جمتے ہوئے نہیں دیکھی ہے. آپ کے امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس پر آپ گرد نہیں جمنے دیتے. تو پھر قرآن پاک کے اوپر جو ایک گرد آتی ہے نا, یہ آپ یقین مانیں کہ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے. اور اس کا گناہ کیا ہے, میں نے اسی وجہ سے سوال کر لیا کہ میں کبھی دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کسی گھر پہ ہم کہیں کہ جی قرآن پاک چاہیے, تو وہ جب دیتا ہے تو اس پہ گرد ہوتا ہے. اس کو ابھی ہم اور بھی ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سحری کا دسترخوان جو ہے وہ لگ چکا ہے اور ہمارے مہمانوں نے تھوڑی بہت سحری کر لی. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ جو مانور نے آج کیا بنایا تھا؟ آج میں نے مورگن چکن. مورگن چکن, ایک تو نام ایسے رکھتی ہے نا بندہ بھول جائے بولا گیا تھا. ہمارے یہاں ہوتا تو بولتے کڑھائی گوشت بنایا تھا. مورگن چکن جو بنایا وہ کیسا لگا؟ افسا کیسا لگا آپ کو؟ بہت مزے کے بنائے مہمان, اسپائسز بھی بہت اچھے ہیں. تھینک یو. بہت اچھے ہیں. آپ کو افشا کیسا لگا؟ پکی بات ہے. چلے افشا نے تو چائے تو انہوں نے اچھی بنائی ہے, چائے پی کے تو افشا نے یوں کیا تھا, تو چائے تو بہت زبردست, چائے تو انہوں نے بڑی زبردست بنائی ہے. اچھا افشا مجھے یہ بتائیں کہ آپ, کیونکہ آپ کی اپنی پروڈکٹس بھی ہیں, بہت سی پروڈکٹ مارکیٹ میں ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہیں جس پر ہم نے اپنے پروگرام ٹارگٹ میں بہت چھاپے بھی مارے ہیں کہ وہ 2 نمبر لپسٹکس تیار ہو رہی ہیں اور اس طرح تیار ہو رہی ہیں کہ بندہ دیکھ کے سوچے کہ یار یہ لوگ تیار کر رہے ہیں. یہ جو لوگ سستے کے چکر میں پروڈکٹ خرید لیتے ہیں یا آن لائن ہمیں نظر آتی ہے کہ ارے یار یہ تو برانڈڈ کے نام پہ آ رہی ہے اور یہ تو 120 روپے کی 4 دے رہے ہیں, تو یہ کتنی نقصان دہ ہوتی ہے انسان کے لیے؟ بہت سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور ہم تو بالکل کمپرومائز نہیں کرتے کوالٹی پہ. ہم نے جو پروڈکٹ لانچ کی ہے ابھی, مجھے ماشاءاللہ 6 منتھ ہو گئے ہیں, لیکن اس کا اتنا اچھا رسپانس آ رہا ہے جو میں نے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا. آل اوور پاکستان سے مجھے آرڈرس آ رہے ہوتے ہیں, تو لوگ ہاتھ میں لیتے ہیں, ٹرائی کرتے ہیں, اپلیکیشن ہوتی ہے, اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں رزلٹ اچھا ہے تو آرڈر جنریٹ ہوتے ہیں. تو اسی طرح اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے کیا. یہ جو میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو 2 نمبر پروڈکٹس, اس کا نقصان آپ لوگوں کے سامنے ایسے لوگ آئے کہ جن کو بڑے نقصان ہو گئے لگانے کے بعد, اسکن پرابلم بالکل ہوتا ہے, پمپلس آ جاتے ہیں, پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, اسکن کو بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو آپ کی جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس میں آپ لوگ کیا کیا چیزیں ابھی بنانا شروع ہوئے ہیں؟ ابھی ماشاءاللہ میرے پاس کافی کچھ ہے. ابھی ہم سینیٹائزر بھی بنا چکے ہیں ماشاءاللہ, مارکیٹ میں ہمارا سینیٹائزر بھی آ گیا ہے. افشانس کاسمیٹک کے نام سے ہم نے پروڈکٹ لانچ کیا. سینیٹائزر کی ایک بڑی سائنس ہے. ابھی جب یہ سینیٹائزر, اس سے پہلے تو کوئی بہت کم جگہوں پہ استعمال ہوتا تھا, پتہ ہی نہیں تھا سینیٹائزر کیا, ہم کہتے تھے بھی رکھ کے گھوم رہے ہو بھائی, دیکھو تو اب ہر کسی کی ضرورت بن گیا. تو اس پہ بھی بہت سے لوگ آ گئے تھے, آپ کے سامنے ہوگا کہ وہ ہاتھ میں ڈال رہے ہیں تو پانی ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے ہے کیا. تو یہ اس میں چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اتنی کوانٹٹی میں یہ ہو تو بیکٹیریاز ختم ہوں گے. بالکل, ہمارے پاس جو سینیٹائزر ہے وہ بالکل پیور اوریجنل ہے, مینس اس میں ایلو ویرا جیل ہے, الکوہل ہے, اور وائٹامن ای کے ساتھ ہم نے بنایا ہے. وہ میں ٹرائل کے طور پہ آپ کے لیے لے کر بھی آئی ہوں, آپ دیکھیے گا اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. اچھا, یہ ہیئر آئل کبھی بنانے کا اتفاق ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ ہیئر آئل نہیں, ابھی اس پہ نہیں آیا ہم. یہ جو بال اتنے گرتے ہیں لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی, لڑکوں کے تو بیچاروں کے زیادہ ہوتا ہے, اس کے ریزنس کیا ہے کہ تیل کوئی ایسا آئل ہوتا ہے جس سے جو بال گرنا ہوتے ہیں یہ رک جائیں, چاہے ایسی چیز ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, مطلب میرے پاس تو کاسمیٹک میں نے ابھی تک لانچ نہیں کیا ہے, بٹ ہوتا ہے, ٹینشن سے بھی ہوتا ہے, پڑھائی کا لوڈ زیادہ لے لینے سے اور موبائل زیادہ دیکھنے سے بھی ہوتا ہے. رات بھر جو موبائل دیکھ رہے ہوتے تو اس سے بھی بالوں کا جھڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور کاسمیٹک میں آپ نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں کے پاس فیس کے اوپر جو اپلائی کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں, ہمارا بہت اچھا ڈرما بیسڈ آیا ہے. ان کو بناتے وقت کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ کیونکہ فیس بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے اور لوگ سستے کے چکر میں چلے جاتے ہیں, یار یہ سب سستا مل رہا ہے لے لو, وہ کس چیز کا خیال رکھنا ہوگا؟ اچھا, ایکچولی ہم نے جب پروڈکٹ لانچ کیا تو ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ معیشت جتنی ڈاؤن چل رہی ہے, ہر کوئی میک یا باہر کی پروڈکٹ افورڈ نہیں کر سکتا, تو ہمارا پرپز یہ تھا کہ ایک اچھی کوالٹی وائز بھی بہت اچھی اور ریزنیبل پرائز میں لوگوں کو اپنی پاکستانی پروڈکٹ ملے. بالکل. تو لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے کہ بی پاکستانی
बाय पाकिस्तानी, बट वो ऐसा है नहीं, सिर्फ बातें होती हैं और अक्सर लोग मतलब बाहर से ही परचेज़ कर रहे होते हैं. बट अब जाके लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि मतलब पाकिस्तान में भी अब अच्छी प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई है. बिल्कुल, आपकी अगर नीयत साफ है तो आप डेफिनेटली कम पैसों में अच्छी चीज़ दे सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत पे होता है. अब हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि जी बहुत से जो इस तरह के लोग हैं, मतलब सब नहीं, कि वो ये सोचते हैं कि बस जी सस्ते से सस्ता काम हो जाए, अगले की चाहे स्किन खराब हो जाए, और वो पता भी नहीं होता कि बनाने वाला कौन है. मैंने जब एक प्रोग्राम किया उस पर रेट मार दी, उस पर दुबई का एड्रेस लिखा हुआ, ओबन PIB कॉलोनी में रहता. ये हुआ था, ये हकीकत है, ये मेरा प्रोग्राम ऑन एयर है, वहाँ पे पड़ा हुआ है यूट्यूब पे कि उस पर दुबई का एड्रेस लिखा हुआ है. अब या तो देखिए, अब मिसाल के तौर पे हम आपसे को ब्रांड ले रहे हैं तो हम आपको आगे पकड़ सकते हैं, कल को हमारे बिल्कुल को मसला पकड़ हो सकते हैं, तो भाई बिल्कुल आप मुझे पकड़ सकते हैं. हाँ, लेकिन देखिए मेरा एक नाम माशाल्लाह, मैं एक टाइम से बिल्कुल, इंडस्ट्री में true. के लिए काम कर रही हूँ, तो मुझे दुनिया जानती, मतलब लोगों को पता है कि एक फोरम है, उसकी प्रेसिडेंट सही हूँ, बात है. फाउंडर हूँ, तो वो मैं अपने नाम से कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ तो वो जाहिर सी तो बात है जिम्मेदारी लोकल आपकी नहीं है. होगी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उस चीज़ की. और अल्लाह का शुक्र है कभी कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं आए, बल्कि इतने जो लोग ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करते थे वो अब मेरी कॉस्मेटिक पे आ गए. चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि आप जो भी चीज़ लें वो उस बंदे से लें तो आपको पता हो कि भाई ये बंदा है, इससे हम बात कर सकते हैं अगर हमारे साथ प्रॉब्लम हो. होता है ये, बाज़ारों में कई ऐसी प्रोडक्ट आपको मिलेंगी जिसके पीछे दुबई का एड्रेस होगा, अरबी लिखी होगी, उन्हें खुद नहीं पता होता उस अरबी में लिखा हुआ क्या है. सीरियसली मैं तो कर करके थक गया ऐसे प्रोग्राम. वो टॉफ़ियाँ भी पकड़ो तो उस पर अरबी लिखी हुई होती है, वो कॉस्मेटिक भी पकड़ो, तो इस चीज़ पर बड़ा बचें. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जो डिज़ाइनर होता है उसको बचपन से ही शौक़ होता है डिज़ाइनर बनने का, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि वो बन जाता है? आपको शौक़ था बचपन से डिज़ाइनर बनने का, या होता है ना तो कपड़े पहन के बंदा देखता है, बहुत शौक़ होता है, उसके बाद डिज़ाइनर बन जाता है? था ये जर्नी शुरू कैसे हुई कि सोचा डिज़ाइनर बने? वरना घर में तो ये होता है लड़कियों को डॉक्टर बना दो या दूसरा प्रोफेशन टीचर, डॉक्टर टीचर से बाहर नहीं आते. अच्छा, बाय प्रोफेशन लाइक मैंने जो अपना बैचलर्स किया था वो मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किया. अच्छा. उसके बाद फिर मैंने दोबारा से इसको परस्यू इसलिए किया, एक तो शौक़ भी था और दूसरा ये था कि बच्चों के बाद ऑफिस का काम लाइक 9 to 5 वाली जॉब, इट वाज वेरी हेक्टिक. तो जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया इस चीज़ के लिए, उन्होंने मुझे घर पे सारा सेटअप डाल के दिया और ये था कि आई कैन वर्क फ्रॉम होम एज़ वेल. और जहाँ तक बात थी कि कैसे था, तो कलर्स के साथ मुझे बहुत खेलने का शौक़ था, लाइक पेंटिंग, और मेरे बच्चों को भी अभी वही शौक़ है, वो दीवारों को हर चीज़ को पेंट कर रहे होते हैं. तो ये चीज़ थी. तो बट हर किसी की डिफरेंट जर्नी होती है, कोई बाय नीड भी आता है, कोई किसी को शौक़ भी होता है और किसी में जेनेटिक तौर पे भी होती है चीज़. तो आपको कलर से था शौक़ और उसके बाद फिर आपने कहा कि जी डिज़ाइनर जो है वो बन जाया जाए. और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है कि फैमिली सपोर्ट बड़ी होती है. जैसे उन्होंने बताया कि हस्बैंड की सपोर्ट है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनका टैलेंट होता है लेकिन वो दबा दिया जाता है क्योंकि उनको प्रमोट नहीं किया जाता. ये चीज़ एक बड़ी पॉजिटिव साइन है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कोई अपना सैलून खोलना चाह रहा है तो कितनी इन्वेस्टमेंट में सैलून खोल सकता है? ये मैं सवाल इस पर पूछ रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन होंगी जो आपको देख रही होंगी, क्योंकि आप प्रेसिडेंट भी हैं और आपको सारे तरीके पता है कि किस तरह सैलून खुलता है, क्या वो होता है, तरीक़ेकार क्या होता है अगर कोई अपना छोटे लेवल पे. देखिए, सिर्फ पैसा लगा देना ये मकसद नहीं होता. अगर कोई विलिंग है सैलून खोलने के लिए, बाकी पहले क्या करना होगा? सबसे पहले तो उसको एक्सपर्टीज़ उसके पास इतनी होनी चाहिए, डिफरेंट कोर्सेज करे, प्रॉपर ट्रेनिंग ले, उसके बाद फिर प्रैक्टिस के बाद फिर ये सारा प्रोसेस होता है. मतलब आपने पहले ट्रेनिंग लेनी है, उसके बाद ठीक है किसी के बाद ट्रेनिंग आ गई, अंदाज़न कितना अमाउंट होता है कि आप एक छोटे लेवल पे सेटअप डाल सकते हैं? हमारे पास काफ़ी ऐसी ख़वातीन हैं जो घर से सैलून्स चला रही हैं और बहुत कम लागत पे उन्होंने एक चेयर, एक शीशा रख के भी एक काम वो कर रही हैं एक रूम में. तो ऐसा है, बहुत सारे लोग इस तरह से भी काम कर रहे हैं, लेकिन स्किल्स होनी चाहिए. सबसे बड़ी चीज़ जो है वो स्किल्स है. अगर आपके पास टेक्निक है मेकअप की और फेशियल की, आपको पता है स्किन पे क्या, किसकी स्किन पे क्या जाता है, हेयर का आपको इन्फॉर्मेशन है, तो आप सैलून रन करें. अदरवाइज़ मैं नहीं सजेस्ट करूँगी. अगर आपको नॉलेज पूरी नहीं है तो पहले आप ट्रेनिंग लें प्रॉपर, उस पर प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर सैलून रन कीजिए. अच्छा, आपकी जर्नी मतलब सफ़र कैसे शुरू हुआ? आपको शौक़ था कि वो पहले होता है कि बच्चे गुड़िया को तैयार करना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसा था या एक्चुअली आई वाज 13 years old जब मेरा स्टार्ट हुआ, जब मैंने स्टार्ट लिया सीखना और वहाँ से घर से ही सैलून का सेटअप और वो सारा कुछ प्रैक्टिस करके, उसके बाद फिर अब माशाल्लाह से जो है इस लेवल पे आ गए हैं कि सिखाने के लेवल पे आ गए हैं, वर्कशॉप्स देते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं
اور پھر فورم ہے اور پھر کاسمیٹک کا ہو گیا, تو وہ بہت ہی بزی لائف ہو یعنی گئی. کہ آپ نے بہت چھوٹی سی عمر سے ہی شروع کر دیا. بہت چھوٹی ایج سے. یہ بھائی جو چھوٹی سی عمر شروع کرتا ہے نا پھر اس کے ایکسپیرینسز زیادہ میرے ساتھ بھی افسر کی طرح یہی ہے, پینٹنگ کا مجھے بہت شوق تھا, تو پینٹنگ کرتے کرتے کلر سے کھیلنا اور ڈفرینٹ چیزیں جو ملا اس کے اوپر میک اپ ٹرائی کرنا تو کرتے کرتے ایک ٹائم آیا کہ ڈفرینٹ کورسز کیے, اس کے بعد پھر ڈپلوماز کیے, ٹریننگ لینے کے بعد پھر سلون اوپن کیا. اچھا مانور, کبھی آپ کا اتفاق ہوا, کبھی کوئی سوچا آپ نے, شوق ہوا, کیونکہ آپ کے شوق تو میں پتہ چل گیا جوڈو کراٹے بھی تھے, بیڈمنٹن بھی تھا, پھر آپ شیف بھی ہیں پروفیشنل, پھر آپ مارکیٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں, تو کبھی شوق ہوا, کیونکہ لڑکیوں کو یہ شوق ہوتا ہے ویسے فیشن ڈیزائننگ اور یہ بیوٹیشینز یا کاسمیٹک کی طرف, آپ کو ہوا شوق؟ بالکل, لیکن اپنے اوپر ہی سارے ایکسپیریمنٹس کرتی ہوں. تو اتنا فلاپ آپ نے کچھ ایکسپیریمنٹ کر دیا تھا کہ پھر آپ نے کہا کہ جی چھوڑو, کینسل کرو؟ نہیں, اصل میں بات یہ تھی, شوق تو شروع سے مجھے شاپنگ کا بہت شوق ہے, جو ہر لڑکی کو ہوتا ہے, میک اپ کا بہت شوق ہے, لیکن وہ سارے ایکسپیریمنٹس میں اپنے کرتی ہوں. اپنے جتنے بھی ڈریسز ہیں وہ خود کبھی کبھار ڈیزائن کر لیتی ہوں جب ٹائم ہوتا ہے, اور اگر نہیں ہوتا ہے تو میں باہر سے پرچیز کرتی ہوں. کبھی اس کو پروفیشنلی نہیں لیا, ہاں یہ بات ہے, کیونکہ اس میں یہ تھا کہ زیادہ دماغ نہیں چلتا ہے. زیادہ دماغ نہیں چلتا بھائی, جس چیز کا آپ ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ کو وہی کام جو ہے عموماً زیادہ کرنا چاہیے, اور تاکہ اس میں آپ کو ترقی بھی ملتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہر کام سوچتے ہیں کر رہے کہ وہ کہتے ہیں جی میں بیوٹیشین بھی بن جاؤں, میں ڈیزائنر بھی بن جاؤں, میں اور بھی 4-5 چیزیں کر لوں. ایسے بھی بہت لوگ آپ کی نظروں میں ملٹی ٹاسکنگ, ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں, اور ماشاء اللہ کر بھی رہے ہیں ایسے کئی لوگ, کر بھی رہے جی ایسے بہت لوگ. اور آپ مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ ہماری نشست میں آئے, اور وش یو آل دا بیسٹ. اللہ کرے یہ کرونا کے وائرس بھی ختم ہو اور آپ لوگ جو ہے اپنا بزنس اسی طرح رن کریں, آپ اسی طرح اچھے ڈیزائن دیتے رہیں, آپ لوگوں کو اچھا تیار کرتے رہیں, اور اس کے علاوہ اپنی جو پروڈکٹ ہے وہ بھی کم پیسوں میں اچھی پروڈکٹ دیتے رہیں. جی ناظرین, یہ وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. ناظرین, یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے, بہت قیمتی ہوتا ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں, ہمارے لیے بھی, اپنے لیے بھی. اچھے الفاظ منہ سے نکالیں, نہ جانے کس کی دعا جو ہے اس وقت قبول ہو جائے. مانور, کیا سوال ہیں آپ کے محسن بھائی کے لیے؟ بالکل, میں جاننا چاہوں گی فاتحہ اور سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہے؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین یہ دو انمول جو ہے, ویسے تو قرآن پاک کی ہر سورہ انمول ہے, لیکن اس صورتوں کے بارے میں آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے, بالکل, اور ایک جگہ ام القرآن بھی کہا گیا. ام الکتاب سے مراد کہ کتابوں کی ماں, یعنی یہ وہ کہ صورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی شفا والی صورت بنا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام, اگر کوئی شخص بیمار ہو, اگر کسی شخص کو پریشانی ہو, یہاں تک کہ اگر کسی شخص کو سانپ نے کاٹ لیا ہو اور زہر نکالنا مشکل ہو گیا ہو, تو صحابہ کرام کیا کرتے, اس جگہ پر صحابہ کرام خاص طور پہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور دم کرتے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس سورہ فاتحہ کا اثر ایسا ہوتا کہ جو سانپ کا زہر بڑے بڑے کہتے ہیں یعنی کہ حکمت کے بڑے بڑے علاج سے جو بندہ شفا حاصل نہیں کرتا, لیکن وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ اسے شفا عطا فرماتا ہے. اب سب سے بڑی بات کی آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کو نماز میں 5 وقت ہم پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ پڑھنا اہل سنت کے نزدیک واجب ہے. یعنی کہ فرض نمازوں کے اندر جب آپ ثنا پڑھتے ہیں, ثنا کے بعد آپ فاتحہ پڑھتے ہیں, تو کیا ہے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے, حضور نے بار بار تاکید فرمائی, اس لیے ہم نماز میں اس کو پڑھتے ہیں. بالکل. کیا قرآن پاک ہمیں بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے, اور ہم نے ابھی آپ کے سامنے بات بھی کی کہ قرآن پاک ہدایت دینے کا راستہ ہے, اور ہدایت اگر انسان کو حاصل کرنی ہے, زندگی کو اچھا گزارنا ہے, تو قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے. اور سورہ یاسین کے بارے میں فرمایا, تو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے, یعنی دل ایک مرکز ہوتا ہے, جب آپ دل زندہ ہے تو انسان حرکت کرتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کا دل سورہ یاسین, اس کی یہ فضیلت ہے. اچھا محسن بھائی, قرآن پاک کے علاوہ 3 اور آسمانی کتابیں ہیں, لیکن قرآن پاک ان سے منفرد کیوں ہیں؟ کیا ماشاء اللہ, بہت پیارا سوال کیا آپ نے. لیکن تورات, زبور, انجیل یہ بقیہ آسمانی کتابیں, اور قرآن حکیم, فرقان حمید جو آپ نے سوال کیا, تو اللہ نے اس کا پہلے ہی سورہ بقرہ میں جواب دے دیا. اللہ نے فرمایا الف لام میم,
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورت کی شروعات ہو رہی ہے, ابتدا ہو رہی ہے حروف مقطعات کے ساتھ, اور پھر فرمایا گیا الف لام میم. یہ کتاب کی جب شروعات ہوئی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. اب اس سے مراد یہ ہوا کہ جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں ان میں تحریفات بھی ہوئی, ان میں شک کی گنجائش رہی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو یہ مقام عطا فرمایا کہ نہ اس کی کوئی ایک آیت, نہ اس کی کوئی صورت, نہ اس کی مثل کوئی کتاب نہ آئی ہے, نہ ابھی موجود ہے, اور قیامت تک کوئی کتاب آ نہیں سکتی. اس لیے اس قرآن کا یہ اعجاز ہے, یہ مقام ہے کہ اس قرآن کی صورت اور اس قرآن کی کتاب کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ بقیہ میں تحریفات بھی ہوئیں, بقیہ کتابوں میں شک کی گنجائش بھی پائی گئی, لیکن قرآن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں, اس لیے یہ انمول کتاب ہے. اچھا محسن بھائی, یہ بات بتائیے گا کہ جو لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں, جنہیں حافظ قرآن کہتے ہیں, ان کا مرتبہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریف بھائی بہت بڑا مرتبہ ہے یار, اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ روز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا, لوگ پریشان حال ہوں گے, غمزدہ ہوں گے, غم میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. جب حافظ قرآن اس کے والدین ساتھ نکلیں گے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے والدین کو بلائے گا, ایک طرف حافظ قرآن کی والدہ, ایک طرف والد. اللہ تعالیٰ ایک خاص تاج پہنائے گا جس کی روشنی مشرق سے لے کے مغرب تک ہوگی, اور جب وہ چلیں گے تو جس جگہ سے چلتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو روشنی پھیلاتا چلائے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے. اچھا, اگر ظاہر قرآن حفظ کرنا ایک بہت بڑی اس کی بات ہے سعادت کی, لیکن اگر کوئی قرآن حفظ کر کے گناہ کرے تو کیا اس کا گناہ بھی اتنا ہی ہوگا, ایک عام آدمی سے زیادہ ہوگا, یا اسے بھی تو نہیں ملے گا؟ دیکھیں یہ بات ساری اتنی سی ہے کہ دیکھیں ایک عالم ہے, اسے علم ہے, اور علم کے باوجود وہ خطائیں کر رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ایک ہوتا ہے شخص جس کو نہ معلوم ہو تو وہ تو معصوم ہے. معصوم سے کیا مراد کہ اس خطا کا علم نہیں, لا علم ہے, لا علم. لیکن ایک شخص کو علم ہے, اس کے باوجود وہ گناہ کرے گا تو دوہرا اس کو گناہ کا معیار بھگتنا پڑے گا. ایک تو علم بھی ہے اور پھر وہ گناہ بھی کر رہا ہے. اسی طریقے حافظ قرآن جو ہے, قرآن کے بھولنے والے کو یہ فرمایا گیا کہ اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ جزام, ایک جیسے کوڑ جیسی بیماری ہوتی, روز محشر اس کے جسم کے اعضاء پگھل پگھل کے استغفر اللہ نکلیں گے جو قرآن کو حفظ کر کے بھول جائے گا. اسی طریقے سے جو قرآن کو سمجھنے کے بعد قرآن کی تعلیمات کو بھول جائے گا, اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ وہ بڑا ہی سخت ترین گناہ گار ہو. تو اب اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, ساری بات اسی ہے, محفوظ رکھے. محسن بھائی, کیا قرآن پاک میں بیماریوں کا علاج ہے لوگوں کے لیے؟ لوگ بہت سے ظاہر یہ بھی کہتے ہیں جو طب نبی سے علاج کرتے ہیں, قرآن پاک کے نسخوں سے کرتے ہیں, کہ قرآن پاک میں ہر بیماری کا علاج ہے. بالکل ایسے شفاء للمؤمنین. قرآن پاک اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ مومنوں کے لیے شفا ہے. اب آپ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں میڈیسن میں شفا ہے, کوئی کہتا ہے بھائی حکمہ کہتے ہیں, طبیب کہتے ہیں وہ حکمت میں شفا ہے. لیکن قرآن, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم ادھر ادھر جا رہے ہو, ٹھیک ہے ایک ظاہری اسباب ہیں, لیکن اصل تمہیں شفا ملے گی قرآن سے. تمہارے لیے شفا قرآن میں, تم ڈھونڈو سا. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں نا بیماریاں, آپ کسی شخص, حضور فرماتے ہیں کسی شخص کو بیماری ہونا اور کوئی بیمار ہو تو اس قرآن کو پڑھے, اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ حدیث میں لکھا ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے, آپ سنتے ہیں نا آسیب ہے, جن ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس گھر سے نکل جائے گا. اچھا محسن بھائی, اب یہاں پہ کنفیوژن یہ آتی ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے زہر کا علاج ہوتا تھا, اب کیا ہمارا یقین کمزور ہے, ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں, کیا ہم جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو پھر اثر نہیں کرتا؟ لیکن سب سے پہلی بات عقیدہ. قرآن بھی وہی ہے, سورہ فاتحہ بھی وہی ہے, زبان تو وہی ہے, لیکن پڑھنے والے کا کردار کیسا ہے. اصل بات یہی ہے کہ صحابہ کرام کی بھی زبان مبارک تھی, لیکن ان کا پیچھے کردار تھا, اور کردار کیا تھا؟ تقویٰ تھا. تقویٰ ہے ہم میں, اگر ہم میں تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, خدا کی قسم یہ میرا ایمان ہے. آج آپ ابھی قرآن پڑھیں, سورہ فاتحہ کی الگ بات, آپ بسم اللہ پڑھیں, بسم اللہ کی یہ تاثیر ہے کہ جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ کل شریف کا نام سنا ہوگا. بالکل. میں آپ کو سورہ اخلاص کی مختصر حدیث سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ایک شخص آیا
اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں, بہت حالات خراب ہیں, بہت دکھی ہوں. اس نے فرمایا ایک کام کرو, اپنے گھر جاؤ اور جاتے ہی گھر والوں کو سلام کرو. سلام کرنا اور سلام کر کے ایک بار سورہ اخلاص پڑھنا, قل هو اللہ احد والی سورہ اخلاص ایک بار پڑھنا. یہ عمل اپنے اوپر وارد کر لو. چند دن گزرے, صرف وہ شخص امیر نہیں ہوا بلکہ اس عمل سے اس کے پڑوسی بھی امیر ہو گئے تھے. سبحان اللہ. اور بات وہی ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے, میں نے شروع میں اس وجہ کہا تھا کہ سمجھ کے پڑھیں. جب آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو گہرائی سمجھ آئے گی, آپ کو ان باتوں کا مقصد سمجھ آئے گا, آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اس میں آپ کے لیے شفا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں, جو اللہ تعالیٰ آپ اپنے بندے سے ہم کلام ہے نا, تو اس سے پھر آپ کی زندگی میں بہت سی تبدیلی آئے گی, بہت سی بدلاؤ آئیں گے. محسن بھائی, بات جیسے آپ نے کری کہ جادو ٹونا بالکل برحق ہے. ہمارے ہاں لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ یار ہمارا بچہ مت دکھاؤ, نظر لگ جائے گی. نظر بالکل برحق ہے, اس نے ہم پہ جادو کرا دیا. ان چیزوں پہ ہمارا بڑا بلیو ہے, لیکن جو اس کے لیے آیتیں بنی ہیں قل اعوذ بالناس, سورہ معوذتین جسے کہتے ہیں, اس پر ہم کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ہم کسی کو بولتے ہیں کہ آپ یہ میرا ماننا ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں ایک دفعہ, تو آپ کو جسے کہتے ہیں نا چاروں طرف سے وہ, اور 3 دفعہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں سے کہ میں اس بندے کی حفاظت کروں گا. ہمارا بلیف کیوں نہیں ہوتا؟ ہم جاتے ہیں ڈھونگی لوگوں کے پاس, اس کے پاس, فلانی کے پاس. جب اللہ پاک نے لکھ دیا یہ پڑھو, اور پڑھنے کے بعد وہ چیز تم پہ اثر نہیں کرے گی, تو پھر کیوں دماغ کہتا ہے؟ ساری بات پتہ ہے کہ ہمارا طریقہ یہی ہے کہ پھر وہی بات آ گئی, ہم ظاہری اسباب کو سمجھتے ہیں یہی ہمارے لیے شفا کا ذریعہ ہے, اور باطنی اسباب اور روحانی اسباب کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سب باتیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا, قرآن حکیم فرقان حمید میں یہ جو آپ بات کریں نا جادو ٹونا پونا, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو شخص قرآن کو سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے اور قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے, شیطان تو اس سے کئی میل دور بھاگ جاتا ہے. یا اب آپ کی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جو کمی کیا ہے, کمی پھر وہی آ گئی, عقیدے کی کمزوری, یقین کی کمزوری. آج آپ یقین سے قرآن کو پڑھیں, آج آپ یقین سے قرآن کی تلاوت کریں. آپ یقین مانیں کہ تلاوت کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے. جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے نا, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور صرف فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا, وہاں سے اللہ تعالیٰ برکات کو اتنا برکات یعنی کہ دے دیتا ہے کہ صرف برکات اس گھر میں نہیں ہوتے بلکہ آس پڑوس میں اللہ تعالیٰ ان کی برکات کو بانٹ رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات کہ آپ کا یقین ہونا چاہیے. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ کیا قرآن سے یہ یا صورتوں سے کہ جن جنات بھاگ جاتے ہیں؟ بالکل بھاگ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا سورہ بقرہ, جس گھر کے اندر ایسے معاملات ہوں, جادو ہو, یہ معاملات ہو, وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات یا سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا رہے, تمام جادو اثرات, تمام یہ جنات کے اثرات اللہ تعالیٰ بالکل ان کو ختم کر دیتا ہے. اچھا محسن بھائی, بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ہمارے جاننے والے بھی کرتے ہیں, مجھے تو اچھا عمل لگتا ہے, لیکن میں نے کہا چلیں آپ سے پوچھ بھی لوں کہ وہ اپنے گھر صبح کے ٹائم پہ فجر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کیسٹ پہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کو دیکھیں پڑھنا افضل یہ کہ خود پڑھے, لیکن میں نے آپ سے کہا نا قرآن کو سننا بھی ثواب ہے. اب اس صورت میں کہ اگر وہ نہیں پڑھا ہوا ہے تو کوشش کرے پڑھنے کی. پڑھنے میں مذائقہ نہیں, مطلب کہ عمر کا تو اس میں کوئی قید نہیں, پڑھے ضرور, لیکن اگر وہ سن بھی رہا ہے تو قرآن کے سننے کے ذریعے بھی یہ ثواب بھی ملے گا اور شیاطین بھی. وہ باآواز بلند جو ہے وہ لگا دیتے ہیں تاکہ پورے گھر سے چاروں. حکم بھی یہ کہ قرآن کو, لیکن حکم یہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو. آج کل اس بات کے ہم خیال نہیں رکھتے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب قرآن سنو تو پھر اس کو سنو, لیکن قرآن کو سننے کا حکم ہے. یہ نہیں کہ آپ نے قرآن لگا دیا آپ اپنے باتوں میں لگ جائیں. یہ بڑا یہ کتاب با ادب کتاب, یعنی کہ اس کتاب کو صرف پڑھنا سننا سمجھنا, لیکن اس سے شفا اس شخص کو ملے گی جو با ادب طریقے سے قرآن کو سیکھے گا, سمجھے گا اور پڑھے گا, سنے گا. اچھا محسن بھائی, یہ ایک اچھی سوال آیا ذہن میں, میں پوچھ لیتا ہوں, غلط ہو تو بتا دیجیے گا. کیا ہم قرآن سے دوستی کر سکتے ہیں؟ قرآن سے اصل میں یہ دوستی کیا, قرآن ہے اسی مقصد کے لیے کہ جب آپ کو اللہ سے باتیں کرنی ہو نا تو قرآن کھول کے بیٹھ جائیں. یہاں تک کہ بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں سوئی بھی ڈھونڈنی ہو نا تو قرآن کے اس ارادے سے, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے یضل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر, اس سے بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے. اور یہی وہ قرآن ہے کہ جب جس مقصد سے آپ اس قرآن کو پڑھیں گے نا آپ کو وہ چیز مل جائے گی. تو بات اتنی سی کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں اس وجہ سے کہ یہ دیکھیں اللہ نے کلام بھیجا نا اپنے نبی پر,
تو یہ اللہ کا کلام ہو، یعنی اللہ نے اپنی باتیں نبی کو بتائیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کا مطلب اللہ کی باتیں پڑھتے ہیں. اچھا، قرآن پاک کا ہدیہ جو لوگ مساجد میں کرتے ہیں اس کا کتنا ثواب ہے؟ کہ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ ہیں خیر وہ ایک قرآن پاک 30 پارے لیے اور انہوں نے مسجد میں رکھوا دیے، جو پھر کوئی بھی آئے پڑھتا رہے، اس کا ثواب کتنا؟ اس کا اتنا ثواب ہے، اس بات کو سمجھ لیں. انسان ایک فانی شے ہے، کبھی انسان کی زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ دنیا میں رہے یا نہ رہے، انسان کا وجود رہے یا نہ رہے، ایک مومن نے قرآن رکھوا دیا، جب تک قاری تلاوت کرتا رہے گا، جب تک بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، وہ ہو یا نہ ہو، اعمال سارے بند ہو جاتے ہیں لیکن اس کا ثواب بند نہیں ہوگا. یہ ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا. اچھا، وہ سوال میں نے پہلے بھی کیا لیکن ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے نشست جو ہے وہ ابھی دیکھی ہو. قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو بچوں کو اگر مارا جاتا ہے، مارنے سے مراد ان کو صحیح کرنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں ادھر قبر کی آگ نہیں لگتی. کہ دوزخ کی آگ دوزخ کی آگ نہیں نہیں لگتی، سوری، کوئی بات نہیں. لیکن بات وہی ہے شریف بھائی، دیکھیں وہی بات آ گئی، پہلے بھی میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ مارنے سے مراد کہ اس کو قرآن پڑھنے کا طریقہ وہ بتا رہا ہے تاکہ وہ بچہ قرآن غلط نہ پڑھے. کیونکہ ایسی بات ہے اگر غلط پڑھے گا تو قاری کو بھی گناہ ملے گا، پڑھنے والے کو بھی گناہ ملے گا، اور سننے والے کو بھی گناہ ملے گا، وہ غلط پڑھ سن رہا ہے. تو اس لیے حکم یہی ہے کہ قاری اگر ضرب مار دیتا ہے تو اس ضرب کا بھی اتنا ثواب ہے کہ جہاں ضرب لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کو منع فرما دیتے کہ یہاں آنکھ تم نہیں چھونا، کیونکہ اس کو جو میرے ایک بندے نے مارا اس لیے کہ یہ میرا کلام صحیح کر لے. بالکل جی. جب ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی تو تمام مسلمانوں کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی بھی اچھی ہے اور ہماری آخرت بھی اچھی ہے، اور شفا بھی ہے، ہر چیز کا علاج بھی ہے. لوگ جادو ٹونے سے ڈرتے ہیں، لوگ فلانی چیزوں سے ڈرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن بس درخواست یہ کروں گا کہ سمجھ کے پڑھیں. کیونکہ جب تک آپ ایک چیز کو سمجھیں گے نہیں تب تک آپ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو اگر قرآن پاک کی گہرائی تک پہنچنا ہے تو اس کو سمجھ کے پڑھیں. ہماری نشست کا وقت ختم ہو گیا ہے، مجھے اور مانور کو اجازت دیجیے. محسن بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.